أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے، عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں اکثر خیر نہیں ہوتی، ہاں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیرات کی یا کسی اور نیک کام کی یا لوگوں میں باہم صلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے واسطے، سو ہم اس کو عنقریب اجر عظیم دیں گے. اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو امر حق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پہ ہو لیا، تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے جانے کی. تو ماقبل میں واقعہ بنو بیرک کے بشیر کا چل رہا ہے، تو چونکہ پیچھے گزر چکا ہے واقعہ میں کہ بنو بیرک کے خاندان جو تھا جی، اس نے بشیر منافق کی حمایت کے لیے رات میں مشورے کیے جمع ہو کر، اور خفیہ مشورے تھے اور سرگوشی کی گئی تھی. اس میں کوئی خیر نہ تھی بلکہ وہ تو نرا شر تھا. اس لیے اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ اگرچہ یہ آیت بشیر کے خاندان کے والوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جی، اتنا ہی آیا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشی میں کوئی خیر نہیں ہے اکثر میں، مگر آیت کا حکم عام ہے. اور یہ بتلانا مقصد ہے کہ جو لوگ آپس میں چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں، ان میں سے اکثر بھلائی اور خیر سے خالی ہوتی ہیں، کہ نہ ان میں مخلوق کا روحانی فائدہ ہوتا ہے نہ جسمانی، نہ کسی کو نفع رسانی کا مشورہ، نہ دفع ضرر کی ہدایت. اس لیے لوگوں کی سرگوشیاں عام طور پر خیر پر مبنی نہیں ہوتی. ہاں جو سرگوشیاں نیکیوں کے لیے ہوں اور مجالس شورا میں اللہ کے نیک بندے کار خیر کا مشورہ کرتے ہیں کہ جس میں دوسروں کی ہمدردی ہو جی، اسی وجہ سے استثناء کیا کہ الا من امر بصدقۃ او معروف، تو یہ ہمدردی ہے، ظاہر ہے دوسرے پر صدقہ کرنا جی. تو صرف صدقہ اس میں نہیں ہے کہ بس مال کا صدقہ، اس میں مال کا صدقہ بھی ہے، اس طریقے سے وہ نفلی صدقہ ہو، واجبی صدقہ ہو جی، یا اس طریقے سے کسی کو نفع دینا، مثلا خیرات کی ہدایت کرنا، یا لوگوں سے حسن سلوک کا مشورہ دینا، یا او اصلاح بین الناس آگے فرما گیا جی، صدقۃ او معروف او اصلاح جی. تو معروف ہر اچھے کام کو کہا جاتا ہے جو شریعت کے مطابق ہو، یا مثلا شر و فساد و فتنہ کے دور کرنے کی تدبیر ہو، یا لوگوں میں اصلاح کرانے کے لیے صلاح مشورہ ہو، تو ایسی مجلسیں اور سرگوشیاں ضرور بہتر ہوتی ہیں اور خیر پر مبنی ہوتی ہیں، بشرطے کہ ان تمام کاموں میں اللہ کی خوشنودی مقصود ہو. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ ضروری چیز ہے، وہ حاصل کرے. وَمَن يَبْتَغِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو جو یہ کام کرتا ہے لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضامندگی ہے، تو پھر فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. تو بہرحال اصلاح کا مسئلہ جو ہے، آج کل لوگوں کو لڑاتے ہیں جی، اور صلح کرانے کی طرف کم لوگ آتے ہیں، حالانکہ صلح کرانا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں بڑے اہم آئے ہیں. ایک دو حدیثیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. ان کا ترجمہ ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتلاؤں
جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقہ میں سب سے افضل ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کام اصلاح ذات البین ہے۔ کیا مراد؟ یعنی دو شخصوں کے درمیان کوئی تلخی، رنجش یا جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس کو دور کر کے آپس میں صلح کرانا، یہ ہے اصلاح ذات البین، اور فساد کو ختم کرنا۔ تو دیکھو کتنی بڑی عبادت۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ فساد و ذات البین ہی الحالقہ، یعنی لوگوں کے آپس میں جھگڑا فساد جو ہے یہ ایسی بلا ہے جو مونڈ دینے والی۔ تو کس چیز کو مونڈ دینے والی؟ پھر اس کی وضاحت اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ یہ جھگڑا سر کو نہیں مونڈتا بلکہ انسان کے دین کو مونڈ ڈالتا ہے۔ تو بہرحال یہ کام جو آگے صدقہ ہے، بھی معروف ہے یا کیا اصلاح ہے لوگوں کے درمیان، مطلب صلح سلامتی کرا دینا، یہ کام بہت اچھے کام ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں۔ لیکن اس میں آخر میں وہی شرط جو بھی میں نے پڑھی کہ یہ سارے کام تب کیا ہے معتبر ہیں کہ خلوص کے ساتھ ہوں، اللہ کی رضا مقصود ہو، ابتغاء مرضات اللہ۔ پھر فرمایا فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تب یہ کیا ہے اجر اس پر مرتب ہوگا۔ تو بہرحال شریعت کا جو کام بھی ہے اس میں یہی ہے کہ خلوص ہو تو تب کیا ہے ثواب ملتا ہے، اگر خلوص نہیں ہے تو پھر ثواب نہیں ہے، ظاہر بات ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد۔ جی تو یہ آخری آیت ہے جو آج پڑھی گئی ہے۔ تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا انجام بتلایا جا رہا ہے۔ تو اصل شان نزول کے بارے میں تو وہی میں نے کہا واقعہ چل رہا ہے، 2 رکوع پورے ہو رہے ہیں کہ جب منافق بشیر کی چوری ثابت ہو گئی اور مسروقہ مال برآمد کر کے اس کے مالک حضرت رفاع کو دلا دیا گیا، تو پھر بشیر ناخوش ہو کے مکہ کو بھاگ گیا تھا اور مرتد ہو کر وہاں مشرکوں سے مل گیا۔ تو اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس کو حق کا پتہ تو چل چکا تھا، چاہے وہ حقیقتاً مسلمان ہوا تھا یا منافق تھا، ظاہراً مسلمان ہوا تھا، لیکن حق تو بہرحال حق واضح ہو ہی چکا تھا۔ جی اس بنا پر یہ آیت اصل تو اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں حکم عام ہے، من یشاقق الرسول، جو بھی رسول کی نافرمانی کرے اس کا حکم ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں 2 باتیں بیان فرمائی گئیں، 2 چیزوں کو جرم عظیم قرار دیا گیا جی، اور دخول جہنم کا سبب بیان فرمایا گیا کہ ایک رسول کی مخالفت، اور ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر ہے اور بہت بڑا وبال ہے، اور دوسری چیز کہ کیا یتبع غیر سبیل المومنین، مسلمانوں کی راہ کے علاوہ کوئی راہ چلے، یعنی جس کام پر سارے مسلمان متفق ہوں اس کو چھوڑ کر اس کے خلاف کوئی اور راستہ اختیار کرنا۔ تو بہرحال اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہو گئی کہ اجماع امت حجت ہے، یعنی جس طرح قرآن و حدیث کے بیان کردہ احکام پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اسی طرح بالکل امت کا اتفاق جس چیز پر ہو جائے اس پر بھی عمل کرنا لازم ہوتا ہے، اور اس کی مخالفت گناہ عظیم ہے۔ جیسا کہ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ید اللہ علی الجماعہ من شذ شذ فی النار، یعنی جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہوگا، الگ عقیدہ بنائے گا، الگ عمل کرے گا جی، تو وہ علیحدہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی شخص نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا اجماع امت کے حجت ہونے کی دلیل قرآن مجید میں ہے؟ تو آپ نے قرآن سے دلیل معلوم کرنے کے لیے 3 روز تک مسلسل تلاوت قرآن کو معمول بنا لیا۔ یہ آیت تلاش کر رہے تھے کہ کس آیت میں یہ حکم ہے، تو ہر روز دن میں 3 مرتبہ اور رات میں 3 مرتبہ پورا قرآن شریف ختم کرتے تھے، ہر وقت یہ پڑھتے رہتے تھے۔ پھر آخر کار یہی آیت وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وہ ذہن میں آئی۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے جی کہ جو آدمی رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، آگے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راہ کے علاوہ راہ اختیار کرے جی، تو معلوم ہوتا ہے اجماع کو چھوڑ کر اجماع کے خلاف کرے، یہ معنی ہے۔ تو پھر انہوں نے حضرت اس آیت کو علماء کے سامنے بیان کیا، تو سب علماء نے اقرار کیا کہ واقعی اجماع کی یہ حجیت پر یہ دلیل کافی ہے۔ تو بہرحال یہ آیات تھیں
جی جن کا خلاصہ آپ نے سن لیا پہلے بھی، جو اصل واقعے کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد اس میں چونکہ احکام عام تھے اس لیے ان کو بھی ساتھ ساتھ بیان کر دیا گیا۔ جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے اور مخالفت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی راہ چھوڑ کر غیروں کی راہوں پر چلنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔